اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 25 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 83 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 84 نمبر پر ہے، اور سورہ انفطار کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی، اور یہ زمین بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، یقیناً تیرے رب کی طرف پہنچنے کے لیے تجھے خوب محنت کرنی ہے، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کا نامہ اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ہاں ہاں، اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ لمبی تفسیر اور تفصیل ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا، مختصر یہاں سن لیجئے۔ آسمان کا پھٹ جانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا۔ وہ اپنے رب کے حکم پر کاربند ہونے کے لیے اپنے کان لگائے ہوئے ہوگا۔ آسمان کان لگا ہوا ہے، ابھی بھی ہے۔ اللہ حکم دے کہ دھڑا دھڑ پھٹ کر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرے، اپنے کان لگائے ہوئے ہوگا۔ پھٹنے کا حکم پاتے ہی یہ آسمان پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسے بھی چاہیے کہ اللہ کا حکم پورا کرے، اللہ کا حکم بجا لائے، اس لیے کہ یہ اس اللہ کا حکم ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے بڑا اور کوئی نہیں، جو سب پر غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں۔ ہر چیز اس کے سامنے پست اور لاچار ہے، بے بس و مجبور ہے۔ اور پھر زمین پھیلا دی جائے گی، بچھا دی جائے گی، اور کشادہ کر دی جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو چمڑی کی طرح کھینچ لے گا، یہاں تک کہ ہر انسان کو صرف 2 قدم ٹکانے کی جگہ ملے گی۔ سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا۔ حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب ہوں گے۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا، تو میں کہوں گا اے اللہ، جبریل نے مجھ سے کہا تھا
کہ یہ تیرے بھیجے ہوئے میرے پاس آتے ہیں، یعنی جبریل آتے ہیں۔ یہ جبریل نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا سچ کہا، تو میں کہوں گا اے اللہ مجھے شفاعت کی اجازت ہو، چنانچہ مقام محمود میں کھڑا ہو کر میں شفاعت کروں گا اور کہوں گا کہ اے اللہ تیرے ان بندوں نے زمین کے گوشے گوشے پر تیری عبادت کی ہے۔ ابن جریر میں یہ حدیث ہے، اور تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ 524 پر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ زمین اپنے اندر کے کل مردے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، جتنی قبریں سب کھیڑ دی جائیں گی اور سارے مردے باہر نکل جائیں گے مرحومین، اور خالی ہو جائے گی۔ یہ بھی رب کے فرمان کے منتظر ہوگی۔ آسمان اور زمین یہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جہاں زمین کو حکم ہوگا زمین اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، یہ بھی رب کے فرمان کے منتظر ہوگی اور اسے بھی یہی لائق ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اے انسان تو کوشش کرتا رہے گا اور اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا رہے گا، اعمال کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ انسان کے داہنے ہاتھ میں جس کا نام اعمال مل جائے گا، حساب کا اس کے ساتھ حساب کی سختی نہیں ہوگی، بہت آسانی ہو جائے گی۔ داہنے ہاتھ میں نام اعمال آ گیا، سمجھ لے گا کہ کامیاب ہو گیا، اس کے چھوٹے اعمال بھی معاف ہو جائیں گے، اور جس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاکت سے نہ بچے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے حساب کا مناقشہ ہوگا وہ تو تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن میں تو ہے کہ نیک لوگوں کا بھی حساب ہوگا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دراصل یہ وہ حساب نہیں، یہ تو صرف پیشی ہے، جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہوگی وہ برباد ہو جائے گا۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ پوچھا گیا آسان حساب کتاب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب نامہ اعمال کو دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے بندی کی طرف دیکھے گا اور اشارہ کرے گا کہ جاؤ، مطلب کہ تمہارا کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ دعا قبول فرمائے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، میں اس کا امیجز بھی بنا کر بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے اور آسان حساب کتاب کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔